رحمت پروردگار کی دید ہونے والی ہے، اب جا رہا ہے رمضان، عید آنے والی ہے۔ ہمارے لیے نیا کپڑا پہننا، نیا لباس پہن کر منہ میٹھا کر کے عیدگاہ جانا، یہ ہمارے لیے عید نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عید وہ دن عید ہے جس دن ماں باپ کو راضی کر لیے اور ماں باپ راضی ہو گئے تو سمجھ لیجئے وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اپنے رب سے جس دن آپ نے اور ہم سب گناہگار بندے نے جس دن رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے گناہوں سے بچ کر نیکی میں مصروف ہو گئے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن بندے اپنے خدا سے توبہ کر کے ان سے وعدہ کر لیتا ہے، اے پروردگار میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ جو مجھ سے خطا ہوتی ہے آئندہ میں یہ خطا نہیں کروں گا، اور اپنی آنکھوں سے چند قطرے بہا کر رب کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارے لیے نیا کپڑا پہننا اور منہ میٹھا کرنا اور دوستوں کے ساتھ خوشی کرنا یہ عید نہیں ہے، بلکہ اپنے غریب دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا، اگر وہ بھوکا ہے تو پیٹ بھر کھانا کھلانا، عید کے دن اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہے تو کپڑا انہیں پیش کرنا، یہ آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے اس دن کا دن عید کا دن ہے۔ دوست اپنے دوست سے راضی رہے، جب عید کی نماز ختم ہو اور جن سے میری ملاقات کبھی نہ ہوئی ہم ناراض رہے، یا پھر وہ مجھ سے ناراض رہا یا آپ سے ناراض رہا، ہم نے ملاقات کے ذریعے سلام میں پہل کیا اور مبارکباد پیش کیا، ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا اور گلے سے گلے ملایا، یعنی وہ ملنے والا اگر ہم سے راضی ہو گیا تو سمجھ لیجئے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم نیا کپڑا پہن لے، ہمارے ماں باپ پرانے کپڑے پہنے ہو اور ہم اپنی اولاد کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، ماں باپ ہماری خوشی کے لیے ترس رہا ہو تو سمجھ لیجئے وہ دن آپ کے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ جس دن ہم اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ان کی مدد کیے اور ان کی خوشی میں ہم شامل ہوئے، ماں باپ خوش ہو گئے تو سمجھ لیجئے وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اتنی باتیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، کہنے کا مقصد ہمارا کچھ ہونا چاہیے اور آپ کا بھی سننے کا مقصد کچھ ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں میں جو راضی رہتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیابی پاتا ہے اور وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور عید کے دن اتنی باتیں ضرور یاد رکھنا، جب نماز عید سے فارغ ہو نا، دعا کرو گے نا تو صرف اپنے لیے دعائیں مت کرنا، اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کے لیے بھی دعائیں کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی دعائیں کرنا، اپنے دوست کو ہمیشہ خوش رہنے کے لیے بھی دعائیں کرنا، اپنی اولاد اپنی بیوی کے ساتھ حق انصاف اور اپنے پڑوس کے ساتھ حق انصاف کرنے کی بھی دعائیں کرنا، ایک دوسرے سے محبت قائم رہے، کوئی دل کو نہ توڑ پائے، ہمیشہ دل سے دل جڑے رہے، اس چیز کے لیے بھی دعائیں کرنا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ اس دن دعائیں رد نہیں کرتا ہے، ہر بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتا، فرشتے بتاؤ ہم اپنے بندوں کو کیا انعام دیں؟ جس نے 30 دن روزے رکھے ہو، میری خاطر بھوکے رہا، پیاسے رہا، میری خاطر اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کیا، بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، انہیں تو کچھ انعام ملنا چاہیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ انعام تو بنتا ہی ہے، ملنا ہی چاہیے۔ رب فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، ہم نے سارے روزہ دار کے اور نماز عید پڑھنے والوں کی تمام بندوں کی مغفرت فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، قبر میں جا کر، قبر کے پاس جا کر فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔